بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ابلیس معافی نہ مانگنے پر راندہ درگاہ ہوا تو کیا عمران خان کی معافی ویسی معافی ہے جیسی ابلیس کو معافی مانگنے کے لیے کہا گیا تھا؟ ایک ایسا انٹرویو جس نے ہلچل مچا دی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے دل دیا گلا ہیں۔ ایک صحافی سے پہلی بار ان کی گئی گفتگو سامنے آ گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہی کمپنی چلے گی، معافی تو مانگنی پڑے گی، اور ان کا 10 سالہ اقتصادی پلان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ایک بڑی اہم گفتگو جو ایک کالم میں شائع کی گئی ہے، اس نے دھوم مچا دی ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ سیلاب کی صورتحال پر بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی قیادت آخر کہاں غائب ہے۔ خیبر پختونخوا تباہی سے بھرا پڑا ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 350 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جے یو آئی کے رہنما مفتی کفایت کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے، ان کی بیٹی اور بیٹا جاں بحق ہوئے، جبکہ خود وہ اور ان کی اہلیہ شدید زخمی ہے۔ وجہ کیا بنی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس مسترد ہو گیا ہے، اور ڈی ڈی ایس پی آر از آلسو کمنگ ہارڈ، انہوں نے بھی آج ایک جگہ پہ گفتگو کی ہے جو کہ بڑی سخت گفتگو ہے۔ ان سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے معروف صحافی سہیل وڑائچ کے جنرل عاصم منیر سے ہونے والی ملاقات پر مبنی ایک کالم کی، جس میں انہوں نے کئی اہم انکشافات کیے ہیں، اور اس کالم نے کئی قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا ہے۔ صحافی سہیل وڑائچ کے مطابق ان کی آرمی چیف سے ملاقات کئی درخواستوں کے بعد بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی۔ آرمی چیف امریکہ سے واپس آ رہے تھے، تو بیلجیم میں ان کو کچھ دیر کے لیے قیام کرنا تھا۔ بیلجیم میں جو مقامی پاکستانی ہیں انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا، تو اسی ملاقات میں سہیل وڑائچ پہنچ گئے اور ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، جس میں بقول سہیل وڑائچ انہوں نے بہت کھردرے سوالات کیے، ان کے واضح اور شفاف جوابات انہیں ملے۔ ایک عام سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ملک کے صدر بننے والے ہیں، کیا وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پہ کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ تو یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر، اور ایک بڑی طویل عرصے سے بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے، بہت سارے ڈفرینسز کریٹ ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں محسن نقوی کے وزیر اعظم بنانے اور جنرل عاصم منیر کو صدر بنانے کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اب جو ریلیونٹ کوارٹر ہے، یعنی اس سے بڑی اور مصدقہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں سے اس بات کی تصدیق یا تردید ہو سکتی، تو آرمی چیف کنسرن کوارٹر ہے، جنہوں نے ان تمام افواہوں کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ان افواہوں کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ انہوں نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا، اور انہوں نے شہباز شریف کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بڑے پرخلوص طریقے سے کام کرتے ہیں، جس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے شہباز شریف کی بہت تعریف کی۔ سیاسی حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، تو گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے سوال نہیں پوچھا، بلکہ یہ وہ حصہ ہے جو جنرل عاصم منیر نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کے دوران بیان کیا۔ اب اس کو بہت سے لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ عمران خان بھی اسی طرح معافی مانگے جس طرح شیطان کو معافی مانگنے کا حکم دیا گیا تھا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ خان صاحب جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے جس پوزیشن میں کسی وقت شیطان کھڑا تھا۔ تو یہ بڑی باریکی سے انہوں نے اپنے کالم میں اس کو انٹرلنک کیا ہے، لیکن یہ انٹرلنک ہونا بنتا نہیں۔ اب اسی پہ شور مچا ہوا ہے، یوتھ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف نے عمران کو شیطان قرار دے دیا ہے، اور اب وہ اس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ معافی نہیں مانگ رہا اس لیے وہ شیطانی کام کر رہا ہے، وہ ابلیس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔
تو اگر عمران خان کو بفرض محال ہائپوتھیٹیکلی سوچے کہ آرمی چیف نے یہ مثال انہی کے حوالے سے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کو ماننے والے بھی جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی شیطان ہے، تو کیا پی ٹی آئی اور اس کے فالوور شیطان ہو گئے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا ان کا کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو سٹیج پہ کی گئی گفتگو ہے وہ الگ ہے، جو انہوں نے خطاب کیا وہ الگ ہے، جو سہیل وڑائچ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی وہ الگ ہے، لیکن سہیل وڑائچ صاحب چونکہ صحافی ہیں اور بڑی باریکی سے اور خوبصورتی سے انہوں نے اس سب کو انٹرلنک کر دیا۔ جیسے انہوں نے سیاسی حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں جب یہ کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، تو آگے انہوں نے لکھا کہ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا۔ تو یہ انہوں نے سہیل وڑائچ کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہ ایک اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ذکر، شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ معافی نہ مانگنا ایک شیطانی عمل ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ معافی بھی مانگتے ہیں، اور جب حکم الہی ہوا تو سب نے انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان اکڑ کے کھڑا رہا کیونکہ اس کے اندر معافی مانگنے کی خو نہیں تھی، جذبہ نہیں تھا، یا اس کی نیت نہیں تھی۔ تو اس کا عمران خان سے تعلق جوڑنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر بڑے بڑے جید صحافی بھی تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ بڑے سینئر جرنلسٹ نے لکھا ہے کہ وڑائچ صاحب یہاں کو غلطی کر گئے ہیں، ورنہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے معاملے میں خدا اور آدم یا خدا اور شیطان والی مثال کسی صورت بھی کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات درست ہے، لیکن ایک قلم کار نے اپنی قلم کاری یہاں پر دکھائی ہے، لیکن اب یہ سمجھنے والے کی سمجھ پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو کتنی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کوئی انٹرویو نہیں ہے، یہ تمام جو انہوں نے تقریر کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، اس کو انہوں نے اپنے جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کر آگے بڑھا دیا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ گفتگو ہے جو انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہوئی کی، یا میں یہ کہوں کہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اب سہیل وڑائچ صاحب بڑے معتبر صحافی ہے، ان کو پی ٹی آئی والے تو جی بھر کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، ان کے برے برے نام رکھ رہے ہیں، کوئی انہیں بے پیندے کا لوٹا کہہ رہا ہے، کوئی انہیں کھابے والا صحافی کہہ رہا ہے، بعض لوگ تو انہیں پیٹ والا صحافی کہتے ہیں، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب جہاں بھی جاتے ہیں کھانا تو لازمی تناول فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل وڑائچ پروفیشنلی ایک ساؤنڈ جرنلسٹ ہے، تو یہ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ اس نے تقریب میں شرکت کو ایک انٹرویو کی شکل دے دی، کیونکہ ملاقات تو ہوئی ہے اور کچھ باتیں ہوئی ہے، کچھ سوال انہوں نے پوچھے ہیں، جو سوال انہوں نے پوچھے ہیں تو وہ بتا بھی رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سوال میں نے پوچھا ہے۔ اب یہ سوال کس نے پوچھے؟ یہ سوال وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، کیونکہ آرمی چیف سٹیج پہ کھڑے تھے اور پہلے انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد جو سامنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سوال جواب کیے، تو جو وہاں لوگوں نے سوال پوچھے اس کو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑا انٹرویو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے اس کا کریڈٹ نہیں لیا۔ لیکن سہیل وڑائچ اور جنگ اخبار میں لکھا گیا ان کا کالم، صحافی وہی بڑا ہوتا ہے جو کسی بھی اشارے کو، سگنل کو، ڈاٹ کو ملا کر کوئی خبر کریٹ کر لیتا ہے اور وہ خبر جو ہے وہ فلوٹ کرتا ہے۔ اب اس خبر کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آرمی چیف نے نہیں کہا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہوں نے سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، کیونکہ کالم کے اندر انہوں نے بڑا واضح لکھا، جب ان سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا یہ نہیں بتایا۔ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے بھی ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے سب میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے لوگوں سے، اور سمجھ لے کہ سہیل وڑائچ صاحب راوی ہیں، تو انہوں نے بحیثیت راوی یہ کالم لکھا ہے، اور یہی ایک قلم کار کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں مشاہدے کی بنیاد پہ لکھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے، چونکہ وہ موجود تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کانوں سے سن رہے تھے، تو انہوں نے اس کو جو شکل دی ہے، لوگ سمجھ لیں کہ شاید سوال جواب ہوئے، اور اسی بنیاد پہ ان کو کریڈٹ بھی مل رہا ہے اور وہ ڈسکریڈٹ بھی ہو رہے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ معاشی بحران کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا روڈ میپ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی سب میں
کھڑا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ اگلے سال سے ریکوڈیک سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ پاکستان کے پاس نایاب یہ زمینی خزانہ ہے، اس سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلدی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا۔ تو یہ 5 سے 10 سال کی پلاننگ بتائی انہوں نے۔ اس سے لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ آرمی چیف کا 10 سالہ پلان کیا ہے۔ ہیڈ لائن لگ گئی، اس پہ بھی لوگوں نے کہتے ہیں روٹیاں سیکھنی شروع کی ہیں۔ تو میں آپ کو صرف وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو یعنی اس کا کالم کا پوسٹ مارٹم کر کے بتا رہا ہوں کہ ایکچولی یہ کالم کس طرح لکھا گیا اور اس کے اندر جو لکھی گئی باتیں ہیں کیا وہ منوان ایسے ہی ہیں یا یہ کوئی عام لوگوں سے کی گئی گفتگو ہے جس میں سے انہوں نے اخذ کیا۔ تو یہ انہوں نے اخذ کیا اور گفتگو جو ہے وہ عام لوگوں سے ہوئی ہے۔ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش کو جینوئن قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے۔ انہوں نے بھارت کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے۔ انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والی ایک کانفرنس تھی جس میں کی جانے والی گفتگو کو ایک انٹرویو کا ایک سوال و جواب کا رنگ دیا گیا ہے اور باقی ان کا مشاہدہ ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے مشاہدے میں لکھا ہے سہیل وڈائی صاحب نے کہ جنرل عاصم منیر ذاتی طور پر تکبر سے کہیں دور ہے، حالانکہ عام طور پر حکمران اور جرنیلوں کے ارد گرد ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، مگر وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کم از کم 200-300 لوگوں سے ملے، ہر ایک سے مصافحہ کیا، تصویر بنوائی اور ہر ملاقاتی کے ایک آدھ سوال کا جواب بھی دیا۔ ان کے چہرے پر کوفت نہیں تھی بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تو یہ مشاہدہ ہے، یہ انٹرویو نہیں ہے، یہ باڈی لینگویج ان کا ملنے جلنے کا انداز، کیونکہ سہیل وڈائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلی بار آرمی چیف سے ملے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے حوالے سے دعوے کرتے رہے ہیں کہ وہ شاید ان کے لیفٹ رائٹ کہیں رہتے ہیں، ماضی میں کہیں رہتے تھے، تبھی تو کالم لکھا تھا کہ پارٹی از اوور۔ اب وہ نہیں ہے، اب پہلی مرتبہ کسی بھی طریقے سے ان کو یہ موقع مل گیا کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کریں، کیونکہ جنرل عاصم منیر صحافیوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ صحافی بال کی کھال اتارتے ہیں اور کسی بھی بات کو خبر بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ خبر چھپ جائے گی اور بعد میں لوگ وضاحتیں کرتے پھریں گے۔ یہ ہوتا ہے، ہمارا پروفیشن ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی جو کہ خبر کے زمرے میں آتی ہو اس کو نہ روکا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے، وہ عوام کی امانت ہوتی ہے، اسے پہنچایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اس کے رائٹ رانگ ہونے یا اس کے ایفیکٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، بد انتظامی پیدا ہوگی، تو انہوں نے کہا بڑی دور دور سے لوگ آئے ہیں، ملنے کے خواہشمند ہیں، تو کیسے ان کا دل توڑا جائے۔ پھر جب تک آخری اوورسیز پاکستانی ان سے ہاتھ ملا کے رخصت نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ تو ایک سیاسی ورکر نے ان سے کہا کہ اتنا حوصلہ تو سیاسی لیڈروں میں بھی نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے ملنا گوارا کریں۔ تو کیٹیگوریکلی اس میں جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو شیطان نہیں کہا، باقی مجھ جیسے کئی لوگ شاید کنوکشن میں یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے اگر اس کو ہسٹری میں دیکھا جائے اٹھا کر، تو اس قسم کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ پھر شیطانی کاموں میں ہی شمار ہوتی ہے۔ عمران خان ایک انسان ہے اور ایک سیاسی جماعت کا چیئرمین ہے، اس نے اپنی آپ کو پاپولر قرار دینے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے کچھ سازشیں کی ہوں گی، کچھ ترکیبیں لڑائی ہوگی، کچھ فوج نے اس کو تیار کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ مگر میں کسی طریقے سے بھی کسی انسان کو کبھی شیطان نہیں کہوں گا، کیونکہ آدم کی اولاد جو ہے وہ شیطان کی پیروکار ہو سکتی ہے، شیطان نہیں ہو سکتی۔ یہ میری کنوکشن ہے، بہک سکتی ہے لیکن توبہ معافی کا راستہ کھلا ہے۔ واحد شیطان ہے جس کے لیے معافی بھی نہیں ہے، تو انسان کے لیے تو ہر وقت معافی موجود ہے۔ تو ان کے اس کالم سے جو لوگ بھی جو باتیں اخذ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، لیکن جو اس میں باٹم لائن نکلی ہے وہ پہلے بھی موجود تھی، وہ اب بھی ہے کہ یہی کمپنی چلے گی، معافی تو مانگنی پڑے گی اور معافی کے بغیر عمران خان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور باقی رہی 10 سالہ پلان کی بات، تو جنرل عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے اور جتنا انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، خواہش ہے کہ وہ اور کام کرتے رہے۔
مالاکنڈ میں فائرنگ سے JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ اور ان کی اہلیہ زخمی ہوئی، جبکہ ان کی بیٹی اور بیٹا دونوں فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیویز حکام کے مطابق فائرنگ ان کے گھر میں ہوئی ہے اور فائرنگ کرنے والا ان کا بیٹا ہے جس نے فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ تو پہلے یہ خبر آئی تھی کہ مفتی کفایت اللہ جو JUI فے کے مرکزی امیر ہے ان کے گھر میں فائرنگ ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ فائرنگ کا واقعہ مالاکنڈ کی تحصیل بٹ خیلہ میں JUI کے ضلعی امیر مفتی کفایت اللہ کے گھر میں پیش آیا ہے اور ان کا بیٹا اور بیٹی اس میں چل بسے ہے۔ خود میاں بیوی دونوں زخمی ہیں۔ بیٹا ناہنجار ہے جو فائرنگ کر کے فرار ہو گیا ہے۔ کسی وجہ سے گھر میں آپس میں بحث کے بعد بیٹے نے فائرنگ کر دی ہے اور باپ کو، والدہ کو اور بہن بھائی کو گولی مار کے وہ بھاگ نکلا ہے، جس میں باپ کی حالت کچھ سٹیبل ہے، جبکہ ماں کی حالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور روس کے صدور کی کل الاسکا میں ملاقات ہوئی اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان ہوگا، کوئی بریک تھرو ہوگا، لیکن اس کا کوئی اعلان نہیں ہو سکا۔ تو یہ ملاقات جو تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی، یہ بے نتیجہ ختم ہوئی، لیکن دونوں نے بات چیت کو انتہائی تعمیری قرار دیا، لیکن سیز فائر کا اعلان نہیں ہوا۔ جیسا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹرمپ نے رکوائی، وہ یوکرین اور روس کی جنگ رکوانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو نوبل انعام لینے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو الاسکا جو کہ پہلے روس کی ریاست تھی اب امریکہ کے زیر قبضہ ہے، اور زیر قبضہ کیا ہے کہ روس نے امریکہ کو یہ بیچ دی تھی کوئی 200 سال پہلے۔ تو یہ روس اور امریکہ کے بالکل وسط میں واقع ہے اور یہاں پر ICC قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عالمی عدالت انصاف نے روسی صدر وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہے، تو روسی صدر کسی ایسے ملک جائیں گے جہاں پر ICC کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے الاسکا کا مقام چوز کیا گیا۔ لیکن 4 گھنٹے ملاقات کے بعد دونوں خوش تو بہت تھے، لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا۔ اب ٹرمپ نے اس ملاقات کے بعد زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو بلا لیا ہے اور ان سے مذاکرات کریں گے، اور وہ تمام جو چیزیں ان کو روسی صدر نے کنوے کی ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ روسی صدر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر اس کا حل نکلے، اور جس وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی ان تنازعات کا پہلے خاتمہ کیا جائے، اس پہ کمٹمنٹ کی جائے۔ تو یہی وجہ کہ اب ٹرمپ نے زیلنسکی کو بلا لیا اور ان سے اب وہ بات کر رہے ہیں، تو غالب امکان یہ کہ یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بھی آج کافی سخت بولے ہیں، اور انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی، فوج کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے۔ DGSPR نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رہا ہے، کچھ پل رہا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلق کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کسی بھی علاقے میں آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کریں، اور ایسا نہیں کہ فوج کسی علاقے کو خالی کرائے، آپریشن کرے، کیونکہ جب فوج واپس جائے گی تو دہشت گرد پھر آ جائیں گے۔ تو ہمیں بڑی سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا، اس لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں کے عوام خود دہشت گردوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے یہ کمی جاری ہے، لیکن پاکستانی حکومت نے اس کا فائدہ عوام کو اس طرح منتقل نہیں کیا جیسا کیا جانا چاہیے تھا۔ امید کی جا رہی تھی کہ حکومت اس بار پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں کمی کرے گی اور پیٹرول کی قیمت میں 8 سے 10 روپے فی لیٹر کمی ہوگی، لیکن جو پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی کمی کی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 7 روپے 19 پیسے کمی کی ہے، لیکن پیٹرول اس کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے اور اس میں 1 روپیہ بھی کمی نہیں کی گئی، جس سے ظاہر ہے پبلک کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیٹرول مصنوعات کا تعلق عالمی منڈی سے ہے تو عالمی منڈی میں تو کئی ہفتوں سے تیل کی قیمت گر رہی ہے، اس کا فائدہ عوام کو منتقل ہونا چاہیے تھا۔ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل یہ ٹرانسپورٹ کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے، جبکہ پیٹرول جو ہے وہ عام سواری کے لیے، اور عام سواری آپ کو پتہ ہے
پبلک ٹرانسپورٹ تو کسی بھی طرح عوام کو میسر نہیں ہے، ان کی ذاتی سواری ان کی ٹرانسپورٹ ہے، جیسے موٹر بائک سب سے اہم سواری ہے۔ تو اگر پیٹرول کی قیمت میں کوئی 10 روپے کمی ہو جاتی تو جو 300 روپے میں 1 لیٹر اور کچھ پوائنٹ پڑتا ہے اس میں 2-3 پوائنٹ کا اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ امید بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے خلاف شکایات درج کرائی گئی تھی۔ تو یہ آلموسٹ ریفرنس تھا، 3 علیحدہ شکایت تھی جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے مسترد کر دی ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا 8 نومبر اور 13 دسمبر 2024 کو اجلاس ہوا تھا، جس کی اب تفصیلات جاری کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے 2 اراکین نثار احمد درانی اور شاہ محمد جدئی کے خلاف شکایات کا جائزہ لے کر انہیں خارج کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی تباہی کے حوالے سے، جہاں طوفانی بارش اور کلاؤڈ برسٹ نے پورا صوبہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ بے یار و مددگار ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے میں 327 افراد کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ بنیر میں سب سے زیادہ 204 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی سیلاب ہے، جہاں پر 21 افراد کی جان چلی گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی ہے، لیکن کے پی کے مکمل طور پر ڈیزاسٹر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بڑے بھیانک منظر ہے، اور صرف ایک ہی روز میں درجنوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بونیر، باجوڑ، سوات، شانگلہ، مانسیرا، بٹگرام، یہ سارے علاقے جن کو اب آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک گاؤں ہے جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس گاؤں کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کے سابق رکن صوبائی اسمبلی مفتی فضل غفور نے بتایا کہ یہ بیشنوئی گاؤں ہے، جہاں تقریباً 51 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، اور یہ 51 جنازے مفتی فضل غفور نے پڑھائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں 51واں جنازہ پڑھا کر روانہ ہوا تو بٹئی قادر نگر درہ پہنچا، جہاں ایک گھر میں 23 اور دوسرے گھر میں 17 لاشیں موجود تھیں، جبکہ مزید لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر گھر سے لاشیں بھی نکل رہی ہیں۔ لیکن جو اس سے زیادہ بڑی علمیہ کی بات ہے وہ ہے کے پی کے کی جو نمائندہ حکومت ہے وہ غائب ہے، عوامی نمائندے غائب ہیں۔ بنیر میں بہت سے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، 184 لوگ بنیر میں جام بحق ہوئے ہیں، کسی ایک کے جنازے میں بھی کوئی عوامی نمائندہ نہیں پہنچا۔ تو وہ جماعت جو دن بھر یہ دعوے کرتی پھرتی ہے کہ 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ 350 افراد کی موت کے اوپر منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں سوائے فوج کے، فوجی جوانوں کے، این ڈی ایم اے کے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ فوج کے جوان لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ایک دن کی تنخواہ بھی ڈونیٹ کر دی، اپنا راشن بھی دے دیا، لیکن جو سیاسی نمائندے ہیں جو ان سے ووٹ لیتے ہیں وہ غائب ہیں۔ تو جس لیڈر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے اندر 300 ڈیم بنائے ہیں، اس لیڈر کو تو آج کم از کم 300 جوتے مارنے چاہیے۔ اگر واقعی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں 300 ڈیم بنائے ہوتے تو آج یہ سیلاب نہیں آتا، اور اگر انہوں نے 10 ارب درخت لگائے ہوتے جس کا یہ دعویٰ کرتے تھے تو اس سیلاب کا منہ موڑا جا سکتا تھا۔ دیکھیں، انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اور دھوپ اور چھاؤں سے بچنے کے لیے شیلٹر بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اپنے مال و اسباب اور جان کی حفاظت کے لیے 4 دیواری بناتا ہے۔ تو سیلابوں سے بچنے کے لیے بھی انسان نے اس کا حل نکالا ہے، وہ ڈیم ہے۔ یہ حل اللہ تعالیٰ نے ان کے عقلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اس ملک میں اگر ڈیم بنے ہوتے، کالا باغ ڈیم بنا ہوتا، اور یہ جن 300 ڈیموں کے بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے آدھے ڈیم بھی بنائے ہوتے تو یہ صورتحال، یہ منظر آج ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھیں تو رونا آتا ہے، اتنی تباہی ہوئی ہے۔ کے پی کے کو بھی پیرس بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی لندن بن سکتا ہے۔ وہ حکومت ہونی چاہیے جو ان کو ڈیلیور کرے، وہ حکومت نہیں جو ان کو سہانے خواب دکھائے، ان کو ٹرک کی بتیاں دکھائے، کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں، وڑا پاؤ کھاتے۔ میں یہ کہتا ہوں ووٹ کسی کو بھی دے، مگر اس کو دے جو ڈیم بنائے، سیلاب سے بچنے کے لیے درخت لگائے، انفراسٹرکچر بہتر کرے۔ یہ سب آپ کا حق ہے۔ جو یہ آپ کو نہ دے سکے اسے ووٹ مت دے۔ تو جو لوگ آپ کو یہ کہہ کر ذلیل کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جیسے گورنر سندھ، وہ تو اتنی بونگیاں مار رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈال دو، مگر تمہیں پتہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہی باتیں عوام کو بدگمان کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ کی کیا اوقات ہے۔ ووٹ کی اوقات ہوتی ہے، ووٹ کی ویلیو ہوتی ہے، مگر ووٹ بہت سارے ہونا چاہیے۔ تو سب کو مل کر اس پہ ایفرٹ کرنی چاہیے، تو پھر کوئی بھی آپ کے منتخب نمائندے کو
روک نہیں سکتا کہ وہ آپ کی نمائندگی ایوان میں جا کے نہ کرے. تو میں ذرا خوشگمان ہوں تو اسے میری خوشگمانی سمجھ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ کہ آپ قیادت کا صحیح انتخاب کریں. تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.